جب تک پاکستان تحریک انصاف خاموش تھی کوئی ان کی بات نہیں سن رہا تھا، لیکن اب جیسے ہی احتجاجی تحریک شروع کی ہے تو رابطوں کا ایک بار پھر سے سلسلہ بحال ہوا ہے۔ بیرسٹر گوہر کو پیغامات بھی پہنچائے جا رہے ہیں اور پس پردہ مذاکرات اب تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جبکہ دوسری جانب عمران خان نے ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں اس مرتبہ ہسپتال منتقلی کے معاملے کو کس انداز میں لے کر گئے ہیں، اس خبر کی تفصیلات کو بھی آج کی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ جبکہ سہیل آفریدی کے خلاف ایک اہم شخصیت وفاقی آئینی عدالت پہنچ گئی ہے اور ایک اور اہم شخصیت کو انصاف دلوانے کے لیے اب سہیل آفریدی کے سر پر ایک بار پھر سے نااہلی کی تلوار لٹکائی جا رہی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، جبکہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے خلاف 5 شکایات کی تفصیلات کو پبلک کیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے 14 مئی کو ہونے والے اجلاس کی تفصیلات کو آج پبلک کیا گیا ہے، اور ان تفصیلات کو جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کے حوالے سے تھی۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف 5 شکایات کو متفقہ طور پر خارج کیا ہے، اور اس حوالے سے جو تفصیلات کو پبلک کیا گیا ہے ان تفصیلات کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف پہلی شکایت پشاور ہائی کورٹ کے وکیل صبغت اللہ شاہ نے جمع کروائی تھی۔ یہ شکایت 2016 میں جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف بطور جج پشاور ہائی کورٹ جمع کروائی گئی تھی۔ شکایت میں الزام لگایا گیا تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ایڈیشنل سیشن ججز کے سلیکشن کے عمل میں میرٹ کو مد نظر نہیں رکھا۔ کونسل نے 14 مئی کے اجلاس میں شکایت کو متفقہ طور پر خارج کیا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف دوسری شکایت کراچی کے ایک شہری امجد حسین دورانی نے دائر کی تھی۔ شکایت میں الزام لگایا گیا کہ شکایت کنندہ کا مقدمہ سپریم کورٹ میں بغیر سنوائی کے خارج کیا گیا، جو کہ مس کنڈکٹ ہے۔ شکایت میں کہا گیا کہ 12 جنوری 2022 کو جسٹس یحییٰ آفریدی کے بینچ نے فیصلہ دیا تھا۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے متفقہ طور پر اس دوسری شکایت کو بھی خارج کر دیا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف تیسری شکایت کراچی کے رہائشی کامران خان نے دائر کی تھی، اور تفصیلات کے مطابق اس شکایت کے اندر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے شکایت کنندہ کی ایک خارج سنوائی کے موقع دیے بغیر خارج کی۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے اس تیسری شکایت کو بھی متفقہ طور پر خارج کیا، جبکہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف چوتھی شکایت بہاڑی کے رہائشی محمد مسعود نے دائر کی تھی۔ شکایت میں الزام لگایا گیا کہ مارچ 2023 میں دیوانی مقدمے میں قانون اور حقائق کے خلاف فیصلہ دیا گیا، جو کہ مس کنڈکٹ ہے۔ اس بینچ کا حصہ تھے جسٹس یحییٰ آفریدی۔ شکایت جو ہے 5ویں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف وہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک وکیل جن کا نام امجد محمود ہے، انہوں نے دائر کی تھی۔ اس شکایت میں الزام لگایا گیا کہ ایک وکیل کو دسمبر 2024 میں سپریم کورٹ انٹری پر پابندی عائد کی گئی۔ وکیل پر پابندی عائد کرنا مس کنڈکٹ ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے اس 5ویں شکایت کو بھی متفقہ طور پر خارج کر دیا۔ تو 14 مئی کا جو اجلاس تھا، ویسے تو اس کے اعلامیے سے یہ بات واضح ہو رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں جو شکایات جن کا جائزہ لیا گیا ہے اس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بھی شامل ہیں، کیونکہ جو کونسل کا اجلاس ہوا تھا اس کے اعلامیے کے مطابق جن لوگوں کے خلاف شکایات کا جائزہ لیا گیا تو انہوں نے خود اس اجلاس کے اندر شرکت نہیں کی تھی، اور جو کونسل کے کچھ اجلاس تھے ان کی سربراہی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے بجائے چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت امین الدین خان نے کی تھی۔ تو اسی سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے خلاف بھی کچھ شکایات جو ہیں یقینی طور پر وہ اجلاس کے اندر زیر غور آئی ہیں۔ تاہم اب اس حوالے سے تفصیلات جو پبلک کی گئی ہیں ان کے مطابق 5 شکایات تھیں، اور 5 شکایات کو متفقہ طور پر سپریم جوڈیشل کونسل نے خارج کر دیا۔ اب چلتے ہیں دوسری خبر کی جانب جو کہ وفاقی آئینی عدالت کے حوالے سے ہے، اور اس عدالت کے اندر آج ایک بہت دلچسپ قسم کی درخواست آئی ہے۔ علی امین گنڈاپور جو خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ ہیں، ویسے تو جب عمران خان کی آنکھ کا معاملہ پہلی مرتبہ سامنے آیا تھا کہ ان کو رات گئے اڈیالہ جیل سے پہلی مرتبہ پمز ہسپتال لایا گیا، اور بتایا بعد میں پمز ہسپتال کی جانب سے بھی ایک پریس ریلیز سامنے آئی اور مان لیا گیا کہ جی ہاں ان کو ایک انجیکشن بھی لگایا گیا، آنکھ کا ٹریٹمنٹ ہوا، پروسیجر کیا گیا۔ تاہم اس واقعے کے بعد جب پاکستان تحریک انصاف ایک طرح سے ایکٹیو ہوئی تھی اور عمران خان کے لیے احتجاج کر رہی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ریڈ زون کے 3 حصوں کے اندر اس وقت ایک وقت میں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج چل رہے تھے، تو ان میں سے جو ایک احتجاج تھا وہ خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر چل رہا تھا، جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو سہیل آفریدی ہیں وہ کر رہے تھے۔ تاہم اس موقع پر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کہہ سکتے ہیں یا کیا اپنی پریزنس شو کرنے کے لیے غیر متوقع طور پہ علی امین گنڈاپور پہنچے تھے، اور اس وقت انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنا عمران خان کے لیے بہت ایکٹیو رول پلے کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس احتجاج میں وہ بھی سہیل آفریدی کے ساتھ شامل ہیں۔ تاہم میڈیا پرسنز یہ دیکھ رہے تھے کہ جب بھی علی امین گنڈاپور وہاں بیٹھے ہوتے تھے تو سہیل آفریدی وہاں سے اٹھ کے یا تو اندر چلے جاتے تھے یا کچھ دیر کا کچھ وقفہ لے لیتے تھے کہ ان کے ساتھ آمنا سامنا نہ ہی ہو، بات چیت نہ ہی کرنی پڑے۔ تاہم اب آج جو وفاقی آئینی عدالت میں سہیل آفریدی کے خلاف ایک درخواست آئی ہے، اس درخواست کا اصل مدعا جو ہے
وہ علی امین گنڈاپور کی بطور وزیر اعلیٰ بحالی کی درخواست ہے اور یہ درخواست دائر کرنے والی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ شیر افضل مروت کی ہے۔ شیر افضل مروت نے جو درخواست وفاقی آئینی عدالت میں دائر کی ہے اس کے اندر موقف اختیار کیا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کے استعفے کو غیر آئینی کالعدم قرار دیا جائے۔ علی امین گنڈاپور کو ڈی نوٹیفائی کرنا غیر قانونی ہے اور آئین سے متصادم ہے۔ ان کی درخواست کے مطابق اس درخواست کے اندر مزید کہا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ ایک سزا یافتہ نااہل فرد واحد کی ڈکٹیشن پر لیا گیا۔ یہاں وہ اشارہ کر رہے ہیں عمران خان کی طرف، اور مزید یہ کہا گیا اس درخواست کے اندر کہ سہیل آفریدی کی بطور وزیر اعلیٰ تقرری کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے، علی امین گنڈاپور کو دوبارہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بحال کیا جائے اور علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ دباؤ کے تحت ان سے لیا گیا تھا۔ علی امین گنڈاپور کے استعفے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ مزید وہ اس درخواست کے اندر کہتے ہیں کہ غیر آئینی اقدامات کے نتیجے میں ہونے والے تمام سرکاری فیصلے منسوخ کیے جائیں۔ یہاں وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو جو ڈی نوٹیفائی کرنے کا یا ان سے استعفیٰ مانگنے کا جو فیصلہ تھا وہ تھا عمران خان کا، جو کہ ایک سزا یافتہ شخص ہیں، اور دوسری جانب جبکہ سہیل آفریدی کو جو ان کی نامزدگی ہے بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ تھی عمران خان کی طرف سے، تو سزا یافتہ شخص ایسے فیصلے نہیں کر سکتا۔ بظاہر اس درخواست کو اگر آئینی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے، قانونی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے، تو بظاہر اس درخواست کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا سوائے وقت کی بربادی ہے، اور اس درخواست کے اندر بظاہر شیر افضل مروت کسی قسم کا کوئی اپنا جو ارادہ ہے وہ اس میں پورا ہوتا ہوا شاید وہ نہ دیکھ سکیں، درخواست کو شاید وقت کا ضیاع قرار دے کر خارج کیا جائے۔ دوسری جانب عمران خان نے آج سپریم کورٹ سے ایک مرتبہ پھر رجوع کیا ہے۔ ویسے تو گزشتہ روز ان کے جو وکلاء ہیں سلمان اکرم راجہ اور ان کے ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی بیسٹر گوہر علی خان ہیں، ان کی چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی سے ملاقات ہوئی اور یحییٰ آفریدی نے انہیں یقین دلایا کہ عید کے بعد عدالت ان کے لیے کھل جائے گی، تو عمران خان کے جو مقدمات ہیں چاہے وہ اسپتال منتقلی کا یا جو بھی مقدمہ ان کا پینڈنگ ہے سپریم کورٹ کے اندر، تو ان کی درخواستیں وہاں پر سن لی جائیں گی۔ تاہم آج بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے ایک اور درخواست سپریم کورٹ کے اندر دائر کی گئی ہے۔ معاملہ وہی ہے اڈیالہ جیل سے اسپتال منتقلی کا، اور اس مرتبہ جو درخواست دائر کی گئی ہے یہ درخواست ہے دراصل رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف، یہ ان چیمبر اپیل ہے، اور ان چیمبر اپیل کے اندر کہا گیا ہے کہ رجسٹرار آفس نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور دستیاب ریکارڈ کو نظر انداز کیا ہے۔ مزید اس چیمبر اپیل کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ انتظامی نہیں بلکہ عدالتی فورم پر ہونا چاہیے۔ عمران خان اڈیالہ جیل میں قید ہیں، وکالت نامے پر دستخط نہیں کروائے جا رہے۔ وکلاء نے کئی مرتبہ اڈیالہ جیل جا کر خود بھی دستخط دینے کی کوشش کی ہے مگر رسائی نہیں دی جاتی۔ اس معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک علیحدہ ریٹ پیٹیشن بھی دائر ہے۔ اس چیمبر اپیل کے اندر مزید کہا گیا ہے کہ مجبوری کے تحت درخواست اٹارنی کے ذریعے دائر کرنا پڑی ہے۔ رجسٹرار آفس کا 18 مئی 2026 کا اعتراضات کے حوالے سے جو حکم نامہ تھا اس کو کالعدم قرار دیا جائے، درخواست کو نمبر لگا کر باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر بھی کیا جائے، کیس کو فوری بنیادوں پر سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ یہ اس اپیل کے اندر استدعا کی گئی ہے۔ کچھ روز قبل عمران خان نے اسپتال منتقلی کے حوالے سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، اور درخواست تھی ایڈوکیٹ عزیر بھنڈاری کے ذریعے دائر کی گئی تھی۔ اس درخواست کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کا 12 مارچ 2026 کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کو فوری طور پر شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے، ان کا فوری طور پر میڈیکل چیک اپ کرایا جائے، ساتھ ہی عمران خان کے اہل خانہ اور وکلاء کو علاج کے تمام مراحل میں شامل رکھنے کا بھی کہا گیا تھا۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو ان کے اپنے ڈاکٹرز کی ٹیم ہے جس میں ڈاکٹر خرم مرزا، ڈاکٹر عاصم ہیں، ڈاکٹر فیصل سلطان، ڈاکٹر سمینہ نیازی، کچھ دیگر جو ڈاکٹرز ہیں ان کے بھی نام تھے، تو ان سے عمران خان کا معائنہ کروانے کی اجازت دی جائے، اور پھر ساتھ ہی درخواست میں دوران علاج اہل خانہ اور وکلاء اور ان کے ذاتی معالجین کو آن بورڈ رکھنے کی بھی استدعا کی گئی تھی۔ تو اس درخواست کے اوپر اس وقت رجسٹرار آفس نے اعتراضات عائد کیے تھے اور اس کو واپس کر دیا تھا، تو آج ان اعتراضات کو چیلنج کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ کہا گیا ہے کہ رجسٹرار آفس جو ہے وہ خود سے کوئی انتظامی اس طرح کا جو فیصلہ ہے عدالتی سطح پہ وہ نہیں دے سکتا، اس کا انتظامی آرڈر ہے اور اس کے خلاف اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ دوسری جانب اب اگر پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی صورتحال کی بات کر لی جائے تو جب تک بظاہر پی ٹی آئی خاموش تھی اور احتجاج کا کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، تب تک کوئی بات بھی نہیں سن رہا تھا، لیکن اب جب گزشتہ 1-2 روز سے پھر سے احتجاج کی سیاست شروع ہوئی ہے اور اب کل جمعہ ہے تو جمعے کو ویسے ہی متحدہ اپوزیشن کی جانب سے ملک گیر احتجاج کی کال دی جا چکی ہے۔ اگرچہ مقصد عمران خان کی رہائی اس میں اولین مقصد وہی ہے، لیکن اس مرتبہ عوام کو اس میں زیادہ سے زیادہ شامل کرنے کے لیے مدعا جو ہے وہ مہنگائی کا، پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں اضافے کا بھی رکھا گیا ہے تاکہ عوام اس کو اپنا مسئلہ سمجھتے ہوئے اس روز باہر نکلیں۔ تو ملک گیر احتجاج جو کل کیا جا رہا ہے کچھ اس کا بھی پریشر سمجھنا ہے، اور پھر جو کل اچانک لائرز ونگ پاکستان کا جو ہے اس کی طرف سے ایک مارچ بھی کیا گیا، احتجاج کیا گیا، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک جو آمد تھی وکلاء کی، انہوں نے بہرحال پاکستان کے چیف جسٹس کے اوپر اتنا تو پریشر ڈالا کہ انہوں نے
ملاقات بھی کر لی، وہی چیف جسٹس جو فوری طور پہ سلمان اکرم راجہ یا پاکستان تحریک انصاف کے جب وکلا جاتے تھے تو گھنٹوں میں انتظار کرتے تھے تو ان سے ملتے نہیں